مدینہ مسجد، اس سے شروع کرتا ہوں۔ مدینہ مسجد جو خیال میرے ذہن میں تھا وہ یہ تھا کہ میں 13 سال سعودی عرب میں رہا، اور جو وہاں رہا تو اس میں بہت دفعہ موقع ملا مسجد مدینہ جانے کا اور کعبہ میں جانے کا، کوئی 3 حج بھی کیے، عمرے تو میرے خیال میں بہت ہی زیادہ کیے ہوں گے۔ لیکن میں نے ایک بات جو وہاں دیکھی وہ یہ تھی کہ ایک امت مسلمہ میں ایک قسم کا اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ وہاں نہ کوئی سنی ہوتا ہے، نہ شیعہ ہوتا ہے، نہ وہابی ہوتا ہے، سارے آتے اس امام کے پیچھے جو اصل میں، چونکہ وہاں جو اکثریت ہے وہ اہل وہاب کی ہے، تو وہ ان کے پاس ہی ہے ساری گنجی ہے جو کچھ، لیکن وہاں کی کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ میں یہ نماز نہیں پڑھوں گا۔ اور میں اس سے بہت ہی متاثر تھا کہ مدینہ مسجد کا ایک یہی مقصد ہے، اور جو وہاں قائم ہوئی کہ اس میں مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہو۔ تو اس چیز کو میں نے جو اس کی برکتیں ہیں یا اس کے جو انوار ہیں یا جو دوسری چیزیں ہیں، اس کے لیے تو سارے لوگ مرتے ہیں جانے کے لیے، وہاں دیکھنے کے لیے، لیکن میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جس میں ہم مذہب کا پرچار کریں، لیکن کوئی اس میں زیادہ اختلافی باتیں نہ ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے لیے یہ آپ کو واضح کر دوں کہ میں مسلکی لحاظ سے وہی ہوں جو میرا باپ تھا، وہی جمعرات ہے، وہی دعائیں پڑھتا ہوں، وہ سارا۔ لیکن یہ بات اتنی نہیں ہے کہ میں نے کچھ پڑھا نہیں ہے، میں نے بہت سے دوسرے مذہبوں سے متعلق میں نے پڑھا ہے، میں نے شیعہ حضرات کے متعلق پڑھا، میں نے سنی کو پڑھا، اہل حدیث کو پڑھا، بہت سارے لوگوں کو پڑھا، اور مجھے علم ہے کہ یہ کیا مسائل ہیں جو کبھی نہ ختم ہونے والے ہیں۔ اور مجھے اس چیز کا دکھ ہے کہ 1400 سال میں بہت ساری ہمارے علماء اکرام، لکھنے والے بڑے بڑے دانشور لوگ پیدا ہوئے، لیکن ہم کسی ایک نقطے پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اس لیے ہم وہ دنیا کو فتح کرنے سے رہ گئے۔ دنیا کو تلوار سے نہیں فتح کرنی، ہم نے پہلے اکٹھے ہو جانا ہے، اور اگر آپ اکٹھے ہو جائیں گے تو دنیا فتح ہو جائے گی۔ لیکن ایک دفعہ جو مجلس تھی اس پہ میں نے کہا تھا کہ مجھے وہ اپنی بہن اور بھابھی جو ٹھیکیدار اسلم صاحب کی وائف ہیں، انہوں نے کہا تھا لالا یہ کیا بنانا ہے لوہے نہیں ہوتا ہے، تو میں نے اس کو کہا تھا کہ میں ٹھیکیدار سعید احمد کی باولی بنا رہا ہوں، تو میں نے وہ ٹھیکیدار سعید احمد کی باولی بنا دی۔ یہ باولی ہے آپ کے سامنے، اور یہ قلیل الوقت میں تھوڑے سے عرصے میں یہ باولی بن گئی، اور یہ باولی جو ہے انشاءاللہ اگر کوئی نزلہ نہ آ گیا، کوئی طوفان نہ آ گیا تو یہ صدیوں تک جو ہے وہ قائم نہیں ہے، اور انشاءاللہ اس کا جو اجر ہے آپ سب لوگوں کو پہنچے گا۔ میں تمہارا جو اس میں جو بات جو کر رہا ہوں مدینہ مسجد کی، اس میں میرا خیال یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا، میں اپنے تجربے کے لحاظ سے کہتا ہوں، یہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سارے علماء جو ہیں دانشور وہ سارے اکٹھے ہو کے کوئی ایک طریقہ بدل کر لیں اور ہم کسی ایجنڈے پہ متفق ہو جائیں، پھر یہ بن جائے، لیکن یہ ہونا نہیں ہے۔ اب یہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے کوئی نزول کرے، کوئی ایسا بندہ جو روحانیت کا پیکر ہو، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے یا مہدی علیہ السلام آئے، اس طرح سے کچھ ہو سکتا ہے، اور یہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے کوشش کی اور اس مسجد کو جو ہے وہ بنا دیا۔ میرے ذہن میں خاکہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے ہی، چونکہ یہاں اکثریت جو ہے لوگوں کی وہ بریلوی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمیں کوئی بریلوی صاحب ہی ملیں جو ایسے فراخ دل ہوں کہ بریلویوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں، وہابیوں کو بھی لے کے ساتھ چلیں، اہل حدیث کو بھی ساتھ لے کے چلیں، اور شیعہ حضرات کو بھی ساتھ لے کے چلیں۔ کوئی آتا ہے یہاں نماز پڑھتا ہے، اس کو کوئی پابندی نہ لائی جائے کہ یہ تبلیغی جماعت میں آ گیا، جی سماجی جماعت میں ہماری یہ مسجد ہوتی ہے اس میں یہ کیوں پڑھنا ہے، ایسے کوئی آدمی مل جائے۔ اور اس کے لیے جو یہ ہے مجھے نہیں پتہ کیا ہونا ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک یہ نقشہ ہے کہ اگر چونکہ یہ بہت قریب رہتے ہیں اور ماشاءاللہ پڑھے لکھے بھی ہیں، اور میں کوشش کروں گا، مجھے پتہ نہیں کیا ہونا ہے کہ یہ سیاستدانوں نے کچھ نہیں کرنا، میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے میرا ایک پوائنٹ اور ہے، اصلی بات جو ہے
وہ لوگوں کے لیے روٹی مہیا کرنا ہے، پیسہ مہیا کرنا ہے، اکنومی معیشت کو اوپر کرنا ہے، کیونکہ معیشت جو ہے وہ دنیا کی تیسری بڑی طاقت ہے۔ پہلی طاقت کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ دوسری طاقت کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ جو انسان پیدا کیے، یہ دوسری بڑی طاقت ہے۔ اور تیسری بڑی طاقت کیا ہے؟ وہ ہے معیشت۔ معیشت نہیں تو کچھ نہیں۔ اس کو پھر ایک دوسرے لفظوں میں بیان، مجھے معاف کیجیے گا کہ میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں جس میں اقوال نے کہا تھا کہ اگر فردوس پر ہوئے ہمیں ہس تو ہمیں ہس تو ہمیں ہس، اس پر اس معنی میں اس کو جنت کہتا ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ جنت ہمارا نام اللہ سب کو نصیب کرے، وہ جنت ہے، لیکن لوگ وہ محسوس کرتے ہیں کیا ہوتا ہے جنت کے در سے اچھی تعلیم ان کو دیں۔ اور دینے کے بعد میری یہ کوشش تھی کہ کچھ لوگوں کو میں چاہتا تھا کہ یوٹیوب پہ یا اس طرح سے میں امیگریشن پہ لیکچر دوں، اور مفت کوئی پیسے میں نے نہیں لینے، تو میں ان کو جو ہے وہ لیکچر دوں اور ان کو لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح سے ان کو ادھر لے جاؤں اور ان کو پیسے ملیں، ان کی معیشت ٹھیک ہو۔ اور یہ جاتے ہی ہم اس لیے ہیں، اور پھر ہم چلے جائیں تو پھر یہ باتیں چھوڑ دیں کہ وہ امن کے غلام ہے اور فلانا ہے اور نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ جو آپ اگر وہ سارے اٹھا کر لوگ واپس بھی تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ باتیں نہیں ہیں۔ آپ اپنی معیشت کو بنا رہے ہیں۔ میں یہاں سے چلا گیا ہجرت کرتے کینیڈا، سعودی عرب، چین چلا گیا، 3 سال شنگھائی میں رہا، اس کے بعد میں ابوظہبی میں رہا، عرب کی ساری کنٹری میں رہا، لیکن جو ہے کس چیز کے لیے؟ دھکے کھاتے ہیں، سمندر میں جا کے گرتے ہیں، مرتے ہیں، لیکن کس کے لیے جاتے ہیں؟ روٹی کے لیے، معیشت کے لیے۔ معیشت کے لیے کام کریں گے تو سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ جب معیشت کے لیے کیا کرتے ہیں عرب والے کیا کر رہے ہیں؟ مودی جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں گلے میں ہار ڈالتے ہیں۔ کس لیے ڈالتے ہیں؟ اس لیے ڈالتے ہیں کہ یہ جو ہمیں اس سے جو ہے وہ زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ اس طرح سے جو یہودی قوم ہے وہ اتنے پیسے بناتی ہے کہ جو نیو یارک ہے اس کا 75% جو ریل اسٹیٹ ہے، بلڈنگز ہیں، اس کے مالک وہ ہیں۔ یورپ میں بھی ایسا ہے۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ساری سیاست انہی کے گرد گھومتی ہے، یہودیوں کے گرد۔ اور یہودی جس کو چاہیں اس کو پریزیڈنٹ بنا دیتے ہیں، یہودی جس کو چاہیں اس کو جو مرضی بنا دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے پیسہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے میں اس کے لیے کام کرنا چاہتا تھا کہ یہاں میں اسکول بناؤں۔ یہ مسجد تو ہو گئی کہ اس لیے کہ یہ سارا یہاں نماز پڑھیں، دوسرا ایک اسکول بناؤں، اس کو آگے میں لے جاؤں، اس کو دکھاؤں، ایز اے ماڈل ان کو دکھاؤں، اور انہوں نے کہا ہمیں ایڈ دیں اور ہم اور مزید بنائیں۔ ہو نہیں سکا ایسے، باوجود یہ اب اس میں بھی آپ کو اپنے پھیلاؤں گا، اور جب تک میں زندہ ہوں، اور میرا اسپین آف ٹائم جو ہے وہ بہت تھوڑا ہے، لیکن جو ہے جو میری کوشش ہے وہ یہی ہے کہ میں کچھ لوگوں کو جو ہے کچھ اگر یہ کر لیں، ہم یہ لیکچر دینے شروع کر دیں تو کچھ لوگوں کو شعور آ جائے تو ہم ان سے کچھ کینیڈا چلے جائیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہماری معیشت جو ہے اس میں بہتری ہے۔ باقی جو ہم نے کسی سے کوئی چیز نہیں ہے، صرف یہی مشن ہے کہ یہ عبادت گاہ ہو، اس میں لوگ عبادت کریں، جو جسی کو سمجھ میں آتا ہے مذہب وہ کرے۔ ہم نے تو وہی باپ دادا نے پڑھایا تھا، ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں۔